السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ناصرہ کی، جس کا رنگ سانولا، قد چھوٹا اور نین نقش بھی پیارے نہیں تھے، لیکن وہ ایک لڑکی کے جال میں پھنس گئی اور پھر کیسے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، کیسے اس سانولی دلہن پر ظلم ہوا، بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، والدین نے وارث نام رکھا۔ والدین اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھ دیتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا مستقبل میں اولاد کیسی نکلے گی، کیونکہ اچھے اچھے نام والوں بھی ماں کے سر کی چادر اور باپ کی پگڑی کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ دوسرے عزت دار لوگوں کی طرح اس معاملے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئے تھے، تبھی انہوں نے میری شادی کم سنی میں کر دی، جبکہ سب نے سمجھایا کہ ابھی ماروی کی عمر ہی کیا ہے، کیوں اتنی جلدی اسے گھر سے رخصت کر رہے ہو، کچھ دنوں اور اپنے آنگن میں کھیلنے دو۔ لیکن امی ابو نے ہر ایک کی بات سنی انسنی کر دی، کہا کہ زیادہ سوچو بچار میں تاخیر ہو جاتی ہے اور نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ ادھر میں بیاہی گئی، ادھر امی بیمار پڑ گئی، اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا، گھر کے کام کاج کے لیے بھی پریشانی ہو گئی۔ والد صاحب صبح دفتر جاتے اور شام کو لوٹتے۔ وارث بھائی کالج میں پڑھتے تھے، ان کی عمر 19 سال تھی، وہ بھی امی کو نہیں سنبھال سکتے تھے، گھر کا کام کیا کرتے، غرض گھر کا شرازہ بکھر گیا۔ انہی دنوں میرے بیٹی کی یہاں پیدائش ہوئی تھی۔ میکے جا کر والدہ خدمت کرنے سے قاصر تھی۔ والد صاحب نے اپنی پریشانی کا ایک دوست سے ذکر کیا تو انکل رزاق نے کہا، میری بیٹی گھر میں فارغ رہتی ہے، وہ ابھی آپ کی بیٹی ہے، روز صبح آپ کے گھر آ جائے گی اور شام تک آپ کی بیوی کے پاس رہے گی۔ یوں ناصرہ ہمارے گھر آنے لگی، چونکہ انکل کا گھر والد صاحب کے گھر سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، لہٰذا ناصرہ کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ناصرہ بہت سمجھدار اور سگھر لڑکی تھی، گھر کے کام کاج میں بہت اچھی تھی، اسے اپنے گھر میں کام کاج کرنے کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ہمارے گھر کا تمام کام خوش اسلوبی سے کرنے لگی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا اور میری والدہ کی دیکھ بھال، سارا بوجھ اٹھا لیا تھا۔ والد اور بھائی کو قدرے سکون مل گیا کہ یہ بچی ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی ہے۔ وہ امی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور ابا جان کے کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی استری کر دیا کرتی تھیں۔ ناصرہ نے میٹرک پاس کر لیا تھا، اس کے بعد کالج میں داخلے کی حسرت دل میں رہ گئی تھی، کیونکہ انکل غریب آدمی تھے، بڑی مشکل سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ انکل رزاق میرے ابا کے بچپن کے دوست تھے، دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہ تھی۔ جب کبھی انکل کو پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی تو وہ اپنی اس ضرورت کا اظہار والد صاحب سے کر دیا کرتے تھے اور ابا ہر ممکن ان کی مدد کر دیتے تھے۔ قصہ مختصر، ان میں سکے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ ناصرہ میں بہت خوبیاں سہی، لیکن صورت اس کی دبتی ہوئی تھی، رنگت گہری سانولی اور چھوٹا قد، دبلی اتنی کہ ایک نظر دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا لڑکا ہے یا لڑکی۔ کہتے ہیں انسان میں گن ہو تو صورت شکل پھر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چند دنوں میں ناصرہ نے امی ابو اور بھائی کو اپنا گرویدہ کر لیا، خاص طور پر والد اس کی طرف زیادہ متوجہ رہنے لگا۔ ظاہر ہے اگر آپ کی کوئی بے لوث خدمت کرے تو آپ اس کی نیک اتواری کے مترف تو ہوں گے ہی، لیکن یہاں بات اس سے کچھ آگے چلی گئی۔ میرا بھائی ناصرہ کے گن گانے لگا، وہ ناصرہ کی بات بات پر تعریف کرتا تو امی جان بھی مسکرا دیتی، اور جب میں امی سے ملنے جاتی تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ تمہارا بھائی ناصرہ کو پسند کرنے لگا ہے، اب مجھے اس کی دلہن ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے امی، لڑکی کے گن آپ نے دیکھ پرکھ ہی لیے ہیں، اور اس کے گھر والے تو ویسے ہی آپ کے دیکھے بھالے لوگ ہیں۔ بہو اچھی مل جائے تو بڑھاپا سکون سے گزرتا ہے، گھر تو بہو سے بنتا ہے اور سلامت رہتا ہے نا۔ امی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ ناصرہ اور وارث کی مستقبل میں جوڑی بن جائے۔ میرے بھائی نے ناصرہ کو گھر میں اس قدر توجہ اور اہمیت دی کہ اسے یقین ہو گیا وہ اسے کبھی دھوکہ نہ دے گا۔ پھر یہ ہوا، بھائی نے واقعتاً اسے یقین دلا دیا وہ اس سے ہی شادی کرے گا۔ اس یقین نے ناصرہ کو بے حد سکون ملا اور وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی، تبھی دل و جان سے میری ماں باپ کی خدمت کرنے لگی۔ بظاہر تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ والدین کی خدمت کرتے دیکھ وارث نے ناصرہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی بدصورتی کو نظر انداز کر دیا ہے، مگر یہ بات نہ تھی۔ وارث خود بہت خوبصورت تھا، لمبا چوڑا، گورا چٹا اور شاندار نوجوان، جس کی بھی نظر اس پر پڑتی بھائی کے حسن سے متاثر ہو کر
ٹھٹک جاتا تھا۔ قدرت کبھی کبھی حسن اور بدصورتی کو دن رات کی طرح ملا دیتی ہے۔ اس دنیا میں ہونی اور انہونی سب اللہ کی قدرت ہے۔ جس لڑکی میں کسی لڑکے کے لیے ذرا بھر کشش نہ تھی، بھائی اسی کا دیوانہ تھا۔ امی سے کہتا تھا شادی کروں گا تو ناصرہ سے، ورنہ نہیں۔ اکثر وہ یہ بات بلند آواز سے کرتا تاکہ ناصرہ سن لے، جس پر وہ پھولے نہ سماتی۔ اور مزید تندہی سے امی جان، مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وارث دلی طور پر بالکل اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ اسے جھوٹے آسرے دے کر بیوقوف بناتا تھا تاکہ وہ امی جان کی خدمت کرتی رہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دے۔ وہ مسلسل آتی رہی، اس وجہ سے وارث نے اسے جھوٹا پیار جتلایا تھا۔ ناصرہ ایک معصوم لڑکی تھی، اس نے وارث کو اپنا مالک، اپنا سبھی کچھ سمجھ لیا۔ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا شاطر اور مطلبی ہو سکتا ہے کہ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے بچے اور مخلص انسان کو کھلونا سمجھ لے۔ یہ سچ ہے، وارث کی نظر میں اس لڑکی کی وقت مٹی کے کسی کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ سال بھر میری والدہ شدید بیمار رہیں۔ میں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے مجبور تھی، مستقل امی جان کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ وقتاً فوقتاً ان کے ہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ میرا گھر گاؤں میں تھا اور میکا شہر میں، لہٰذا 15 دن بعد 1-2 دن کے لیے آنا جانا ہو پاتا تھا۔ امی جان کو جگر کا کینسر تھا، علاج حسب مقدور کرایا لیکن شفا نہ ہوئی۔ بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ امی نے اپنی وفات سے قبل ناصرہ کی ماں سے وعدہ لیا تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی وارث سے کریں گی، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا بیٹا ناصرہ کو چاہتا تھا۔ گویا زبانی کلامی وہ رشتہ پکا کر کے گئی تھیں۔ کون جانتا تھا وارث کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں ناصرہ کے لیے چاہت نام کو نہ تھی، جیسا ہم لوگ سمجھا کرتے تھے۔ امی کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد وہ ایک دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا۔ ناصرہ کا بھی اب ہمارے گھر میں کوئی کام نہ رہا تھا، وہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ والد صاحب کھانا ہوٹل سے یا پھر اپنے دفتر کی کنٹین سے کھا لیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد وارث دبئی سے لوٹا تو کافی رقم کما لایا۔ اب وہ خوشحال تھا۔ والد صاحب نے شادی کی بات چھیڑ دی تو اس نے کہا آپا ماروی سے کہیے کوئی اچھا رشتہ میرے لیے تلاش کریں، سال بعد میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو دبئی سے آ کر شادی کر لوں گا۔ والد صاحب اس کی بات سن کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ سب نے طے کیا ہوا تھا وارث کی پسند چونکہ ناصرہ ہے تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ والد صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا کہ اپنے بھائی سے اس معاملے پر بات کرو، میں رزاق کو زبان دے چکا ہوں۔ میں وارث سے بات کی، وہ بولا آیا خدا کا خوف کرو، کیا اب میرے لیے یہی بدصورت لڑکی رہ گئی ہے جس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی جی کروا کرنا پڑتا ہے؟ میں ہرگز ایسی بد شکل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا وارث یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو امی جان سے کہا کرتے تھے گنوں میں یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ شریک حیات میں اس کے گن دیکھنے چاہیے، صورت نہیں۔ ناصرہ میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کے مقابل خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ دھوکہ تھا، فریب تھا جو میں اسے دے رہا تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا، کیونکہ جانتا تھا بغیر مطلب کوئی کسی کے لیے اپنا سکھ چین اور آرام قربان نہیں کرتا۔ اگر میں اس سے ایسی جھوٹی محبت نہ جتلاتا تو وہ بھی امی جان کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ اسے باندھ کر رکھنے کا محض یہی ایک حربہ تھا، اور میں کیا کر سکتا تھا؟ ماں کو بے سہارا بے آسرا تڑپنے سکنے تو نہیں دے سکتا تھا۔ تم بھی میکے سے آنے سے مجبور تھیں، لہٰذا میں نے ناصرہ کو بھرپور توجہ اور اہمیت دی، اور وہ بھی امی جان کی خدمت میں جی جان سے جٹی رہیں۔ جو خواب میں نے اسے دکھایا اسی سراب کی خاطر، اف میرے خدا، میرے بھائی میں تم کب سے اتنے بے رحم ہو گئے ہو؟ تمہیں تو اس لڑکی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ آپا ترس آتا تھا مگر کیا کرتا، ماں بھی تو بیچاری اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی، انہیں بھی تو دن رات کسی خدمتگار کی اشد ضرورت تھی۔ ان کی بہو بھی ناصرہ کی جگہ ہوتی تو اتنا خیال نہ رکھتی جس قدر اس لڑکی نے کیا۔ تو اب تم ہی سوچو کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس نے بھی تو میری خاطر یہ سب کچھ کیا، مجھ سے شادی ہو جائے گی اگر کسی کی نیک اتواری کے پیچھے اس کی غرض چھپی ہوتی نا۔ لہٰذا تم اب مجھے ہرگز دوشی مت ٹھہرانا اور میرے سر اس چڑھیل کو نہ مڑ دینا، ورنہ میری زندگی سچ مچ میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وارث کی باتیں سن کر سچ مچ مجھے پسینہ آ گیا۔ سوچنے لگی اب ابا رزاق انکل اور میں اس معصوم لڑکی کو کس منہ سے آگاہ کروں گی کہ وارث کی شادی سے انکاری ہے، وہ بھی اس وجہ سے
کہ ناصرہ بدصورت ہے اور وہ خود حسین ہے اور حسن کا شدائی ہے۔ وہ دبئی میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک دوست شاہ زین کی بہن کو پسند کر آیا تھا جو بے حد حسین تھی، اور اس کے ماں باپ بھی میرے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات اسی روز وارث نے مجھے بتا کر کہا تھا، اگر میری شادی پری وش سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ میری ہمت نہ پڑی کہ ناصرہ سے ملتی اور اسے یہ سب بتاتی کہ وہ اب مزید خواب نہ دیکھے، کیونکہ اس کے خوابوں کو تعبیر ملنے ہی والی نہیں جو وہ سوچے بیٹھی ہے۔ وارث واپس دبئی چلا گیا اور ہم سب کو سوچوں کے مہیدھار میں ڈوبنے کو چھوڑ گیا تھا۔ کسی نے کسی کو کچھ نہ بتایا، سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم سب وارث کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سرکتا ہوا سال بالآخر گزر ہی گیا اور وہ دوبارہ لوٹ کر گھر آ گیا۔ وہ اب مزید خوشحال تھا اور بہت سا سامان اپنے ساتھ لایا تھا اپنے ہونے والی دلہن کے لیے، تاہم اس کے ہونے والی دلہن ناصرہ ہرگز نہ تھی۔ یہ ناصرہ کی بے وقوفی تھی کہ اس نے وارث کی باتوں پر یقین کر لیا اور یوں بزرگوں میں دونوں طرف سے ہاں بھی ہو گئی تھی۔ میں میکے آئی ہوئی تھی جب وہ مجھ سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آئی اور وارث سے پوچھا، کب کر رہے ہو تم مجھ سے شادی؟ وہ پھر جھوٹیاں تسلیاں دینے لگا۔ مجھے بے حد برا لگا۔ میں نے سیدھی طرح بتا دو۔ ناصرہ بولی، سیدھی بات یہ ہے، انہوں نے مجھ سے اپنا لیا تھا، شادی کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اب اپنے بھائی کو ٹوک دیا کہ ایسا مت کرو، جو بات ہے وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امی ابو بھی یہی بات کرنے کل آپ لوگوں کے گھر آنے والے ہیں۔ اپنا لیا تھا کیا مطلب؟ اس پر بھائی نے گردن جھکا لی اور وہ بھی خاموش ہو رہی، گویا کہتی ہو جو چاہو سمجھ لو، میں اب کچھ نہ بولوں گی۔ جب بھائی باہر چلا گیا تو میں نے ناصرہ سے کہا، دیکھو ناصرہ، انسان وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور اب مجھے یہ نہیں لگتا میرا بھائی اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ بہتر ہے تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ مجھے بتا چکا ہے کہ ابھی 15 برس اور شادی نہیں کرنے والا، میں عمر بھر اس کا انتظار کر لوں گی۔ اس نے پرعزم ہو کر کہا۔ میرے پاس مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی، اور ایک بار پھر میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا، اگر تم نے ناصرہ کو کوئی بڑا نقصان کر دیا ہے تو پھر اپنے وعدے پر قائم رہو۔ وہ بولا، ہاں آپا، میرا زبیر بھی مجھے بہت ملامت کر رہا ہے، اتنا کہ رات بھر سو نہیں سکا۔ واقعہ میں نے اس کا ناقابل تلافی نقصان کیا ہے، لیکن اب کیا کروں؟ اب یہ کرو، ضمیر کی سزا سے بچنے کے لیے ناصرہ کے ساتھ شادی کر لو، ورنہ امی جان کی روح کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ جی تو بالکل بھی نہیں چاہتا اس بدشکل کو اپنی شریک حیات بنا لوں، تاہم قدرت کی سزا سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان خود کو سزا دے۔ مجھ میں اب ناصرہ کے روبرو انکار کی جرأت نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ سارے محلے والوں کی طرح باتوں کو سن کر نظر انداز کرتے رہے اور والدہ کی تیمارداری کی خاطر ہمارے گھر مسلسل بھیجتے رہے تھے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ والدہ مرحومہ خود یہ رشتہ طے کر کے گئی ہیں، مگر اس کا قد چھوٹا اور گہرا سانولا رنگ چہرہ کیا پہلے تمہیں برا نہیں لگا تھا؟ میں نے سوال کر دیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ضمیر اور خواہش میں کشمکش کئی دنوں تک جاری رہی۔ بالآخر فتح ضمیر کی ہوئی اور بادل نخواستہ صحیح ناصرہ سے شادی پر رضامندی دے دی، کیونکہ اسے یقین تھا اگر شادی سے انکار کر دیا تو سچ مچ لڑکی مر جائے گی۔ بالآخر میری کوششوں سے وارث اور ناصرہ کی شادی انجام پا گئی۔ ناصرہ کے ماں باپ بے حد غریب تھے، یہاں تک کہ وہ ناصرہ کو صرف 5 جوڑے کپڑے اور ایک بستر ہی دے سکے، جبکہ بری میں اسے ایک سے ایک بڑھیا چیز ملی۔ یہ سب چیزیں بھائی دبئی سے لایا تھا۔ بری کے جوڑے اور زیور دیکھ کر محلے والے کہہ رہے تھے، اسے کہتے ہیں اچھی قسمت، ورنہ لڑکی والے تو دلہا کو ایک انگوٹھی تک بھی نہیں پہنا سکتے تھے۔ شادی والے دن محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ دلہا کتنا حسین ہے، دلہن اس کے ساتھ ذرا بھی نہیں سج رہی، کہاں 6 فٹ قد کا وارث اور کہاں یہ 2 بالشت کی چوہیا سی چھوکری۔ خدا کی قدرت کے حور کے پہلو میں لنگور کی مثال تو سنی تھی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ پھلٹ ہو گیا تھا۔ خدا جانے کیا دیکھا وارث اور اس کے ماں باپ نے اس لڑکی میں۔ خود وارث کی شکل اس قدر روحانسی ہو رہی تھی کہ میرا دل بھی سلگ اٹھا کہ یا رب، یہ کیسا جوڑ ملا دیا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی اس لڑکی میں جسے ہر خاوند اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تو یہ ڈھول ساری زندگی گلے میں ڈال کر تو بجانا ہوگا۔ شادی کے بعد صرف 2 ماہ وہ پاکستان رہا اور پھر دبئی چلا گیا۔ دبئی سے 1 سال بعد یورپ کو نکل گیا
اور 5 برس تک ناصرہ کی خبر نہ لی۔ جب وہ گھر لوٹا تو ناصرہ کو گھر نہ پایا۔ ضعیف باپ نے بتایا، ایک روز ذرا سی بات پر الجھ پڑی اور مجھ سے چیخ کر بات کرنے لگی۔ میں نے ڈانٹا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وارث کو بہانہ مل گیا۔ اس نے اس بات پر ناصرہ نے کیوں بوڑھے سسر سے اونچی آواز میں بات کی تھی اور اس کو طلاق دینے کی ٹھان لی، یہ بھلا دیا۔ اس نے 5 برس تک اسی 80 سالہ سسر کی دیکھ بھال بھی تو کی تھی نا، اس کو کھانا پکا کر دیا تھا۔ کیا ہوا جو ایک دن اس سے گستاخی ہو گئی؟ ناصرہ کو پتہ چلا شوہر آ گیا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آ گئی۔ شوہر اور سسر سے معافی مانگی۔ سسر نے تو معاف کر دیا، مگر میرا بھائی نے اسے معافی دینے پر تیار نہ تھا، کیونکہ اس کے من میں چوٹ تھا۔ اس کا برتاؤ اپنے سسر کے ساتھ برا نہیں رہا تھا، مگر وہ وارث کے انتظار کی وجہ سے تھک چکی تھی، گھر پر پوری توجہ نہ دے سکتی تھی۔ پڑوسن نے بھی وارث کو بتایا کہ قصور تمہاری بیوی کا ہے۔ جب بھی میں تمہارے گھر آتی تو یہی دیکھا، گھر پھیلا ہوا ہے۔ اکثر سالن ہوٹل سے منگوا لیتی، کبھی روٹیاں زیادہ بناتی تو بچی رہتی۔ غرض اس نے ایسی لاپرواہی اختیار کر لی، گھر کو گھروا کر کے رکھ دیا تھا۔ وارث کو تو بہانا چاہیے تھا۔ پڑوسن کی باتوں نے اور ہوا دے دی، اور یوں پڑوسن کی گواہی نے ناصرہ کا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اتنے انتظار کی اذیت سہ کر بھی ثابت قدم تھی، طلاق لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن وارث نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے جب اسے لان تان کی تو کہا میں طلاق دینے نہیں آیا تھا، ساتھ لے جانے آیا تھا، لیکن اس نے خود حالات ایسے پیدا کر لیے کہ یہ ناگوار امر مجھے انجام دینا پڑا۔ اپنے بھائی کا یہ جواب سن کر میرا دل خون ہو گیا۔ بھائی یہ امر ناگوار انجام دے کر یورپ لوٹ گیا۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس نے پری سے شادی کر لی ہے، کیونکہ اس کے والدین کا یہی تقاضا تھا کہ پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر ہم تمہیں اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ انسان کبھی بہت ظالم ہو جاتا ہے، وہ اپنی خوشی پانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، وارث نے بہت غلط کیا کہ جیسے ناصرہ سے شادی کا وعدہ کیا، اور صرف وعدہ نہیں بلکہ وہ سب کچھ ہو گیا، جو کہ گناہ ہے۔ ایسے ظالم کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ لیکن لڑکیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کبھی شادی سے پہلے کسی لڑکی کے لیے اتنے قریب نہ ہوں کہ ہر حد سے گزر جائیں اور بعد میں پچھتاوا ہو۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔